اور کہا اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ من گھڑت چیز کے سوا کچھ نہیں، جسے قرآن مجید کو من جی گھڑت کہتے ہیں، جی جسے اس کو اس ان نے لوگوں گھڑ نے لیا من ہے، گھڑت. ہاں. جی جسے اس نے گھڑ لیا ہے اور اس پر دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے، سو یقیناً وہ آئے ہیں، وہ ظلم اور سخت جھوٹ پر اتر آئے ہیں۔ تو مطلب یہ قرآن پاک کا ذکر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے ہاں. چند لوگوں کے ساتھ مل کے اس کو خود سے بنا لیا ہے اور یہ من گھڑت ہے، یہ اللہ کی کلام نہیں ہے۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ اور الْأَوَّلِينَ، اور اور اس کی مدد کی ہے کسی دوسری قوم کے لوگوں نے. جی قوم آنہ علیہ قوم آخرون، اور قرآن کو گھڑنے میں کسی دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے. ٹھیک ہے، جی وہ یہ کہتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، اور نام لیتے ہیں کہ یہ اللہ نے نازل کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سراسر جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ اللہ کی کتاب ہے، اس طرح کا کلام کوئی انسان نہیں کہہ سکتا. اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ کہتے تھے کہ سلیمان فارسی جو ایران سے آئے تھے وہ پڑھے لکھے انسان ہیں، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے اس طرح کا کلام بنانے میں. تو فقد جاؤ ظلمن وزورا، انہوں نے بڑے ہی ظلم کا ارتکاب کیا ہے اور جھوٹ کا ارتکاب کیا ہے کہ جب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ کلام اللہ کا نہیں بلکہ یہ انسانی کلام ہے. کیا بینا جی؟ جی بالکل۔ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، انہوں نے کہا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جنہیں اس نے لکھوا رکھا ہے، بس وہی اس کو صبح شام پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ جی مطلب یہ جو ہے ٹھیک ٹھیک ہے۔ نے کسی سے لکھوا لی ہیں یہ کہانیاں، تو وہی اب صبح و شام اس کتاب میں لکھنے کے لیے ان کو سنائی جاتی ہیں. پہلے وقتوں کی کہانیوں سے کیا مراد ہے؟ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پہلے وقتوں کی کہانیاں ہیں، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ کہ کیا کہنا چاہتے پہلے پیغمبروں کی کہانیاں جو وہ سناتے ہیں اور جو باتیں ہیں؟ بتاتے ہیں وہ سب من بالکل. سے خود سے وہ بنائی ہے۔ کہتے ہیں اس کو آد کا مسئلہ یہ ہوا، سمود کا مسئلہ یہ ہوا، قوم لوط پر عذاب آیا، اس طرح کی باتیں اس نے پہلے لوگوں سے سن لی ہیں، اور پھر اس کو لکھوا لیا ہے لوگوں سے، اور پڑھی جاتی ہیں یہ والے قصے کہانیاں صبح و شام. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت ان کو سمجھاتے تھے نا، اور بتاتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو، یعنی یہ بات جو ہے یہ مکہ کے مخالفین کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت. جی. قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما، آپ کہہ دیں اس کو نازل کیا ہے اس نے جو آسمانوں اور زمین کے راز جانتا ہے، یقیناً وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحیم ہے، نہایت رحم والا ہے۔ دیکھیے آپ نے رحمان، یہ جو ترجمہ ہے وہ آپ نے کرنا ہے جو بخشنے والا ہے اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. کیونکہ رحمان کا مطلب لوگ یہ کرتے ہیں بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن جو رحیم کا مطلب ہے وہ اس میں ہمیشگی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ نہ صرف بہت رحم کرنے والے ہیں بلکہ ہمیشہ مستقل طور پر اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں. تو رحیم جب بھی آپ نے پڑھنا ہے آپ نے اس میں یہی ترجمہ کرنا ہے کہ ہمیشہ رحم کرنے والے، کیونکہ ہمیشہ اللہ رحم۔ تعالیٰ کی جو دو صفات ہمیشہ اکٹھی آتی ہیں تو وہ اس مفہوم کو کمپریہنسو بنانے کے لیے آتی ہیں کہ ایک بہت واضح طریقے سے صفت بیان کر رہے، لیکن اس کے اندر اگر کچھ خلا ہے تو وہ دوسری صفت اس کو کمپنسیٹ کرتی ہے، اس کو اس معنی کو مکمل کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی دو دو صفات آئی ہیں، اور دو دو صفات آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ اس کو اصل میں یہ جو ہے نا یہ فلسفے کی زبان ہوتی ہے کہ صفت کو جامع و مانے، اس کو کہتے ہیں جامع اور مانے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے ہیں، اس لیے میں اس طرح کی بات ذرا کر دیتی ہوں کہ یہ جو فلسفیانہ زبان میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایسی بات کی جائے جو بہت کمپریہنسو ہو اور اس کے اندر کوئی مطلب اس کے اندر کوئی نیگیٹیوٹی نہ ہو، اس کے اندر جی، وہ ایک کوئی مکمل کنفیوژن نہ ہو۔ اللہ کو کرے، جی تو اس کو کہتے ہیں جامع اور مانے۔ جامع کا مطلب ہے کہ بڑے واضح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے مکمل، اور اس کے اندر اگر کوئی خلا رہ گیا ہے، کوئی اس کے اندر بات اتنی زیادہ مثبت نہیں، تو پھر دوسری صفت اس کو مکمل کرتی۔ تو یہ اس وجہ سے رحمان، رحیم، نذیر، بشیر، اس طرح کر کے آپ دیکھیں گے کہ دو صفات ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی آیت کے آخر میں آتی ہیں۔ جی چلے۔ جی۔ تو اس میں یہ کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، اور جو اس جی میں باتیں جو لکھی ہوئی ہیں اس قسم کا کلام انسان لکھ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں اس کو نازل کیا ہے اس نے جو آسمانوں اور زمین کے راز جانتا ہے، جی اور یقیناً وہ بے حد بخشنے والا، ہمیشہ رحم والا ہے۔ بالکل۔ وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق۔ جی اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، ہوں، اور بازاروں میں چلتا ہے، مطلب بالکل جو عام انسان جو حرکتیں کرتے ہیں ان کی طرح کی جو ہے اس کی عادتیں ہیں، تو یہ کس قسم کا رسول ہے؟ جی لولا انزل الیہ ملک۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے نا۔ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی یہی سوال تھا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں یا خدا ہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ تو وہ خدا ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں، وہ انسان ہیں، اور اس کی ماں بھی جو ہے وہ بھی اور اس کی ماں بھی کھانا بھی کھاتے ہیں اور عام انسانوں جیسے کام کرتے ہیں۔ تو وہ انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا، اور باقی جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے بارے میں یہی بات کی ہے کہ جب میں انسانوں میں انسانوں کو ہی رسول بنا کر بھیجتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر میں زمین پر کوئی فرشتوں کو بھیجتا تو وہ زمین کا فیصلہ کر دیتے، الٹ دیتے۔ فرشتے صرف اللہ کا فیصلہ نافذ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور ادروائز میں جس قوم کی طرف بھی رسول بھیجتا ہوں وہ اسی قوم کا بہترین انسان ہوتا ہے۔ یہی جواب اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو دیا، ہر قوم کا یہی سوال ہوتا ہے، اور ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے یہی جواب دیا کہ میں جس قوم کی طرف بھی جو رسول بھیجتا ہوں وہ اس کے اندر کا بہترین انسان ہوتا ہے، اس کا بچپن، جوانی، لڑکپن، ہر چیز اپنی قوم کے سامنے گزری ہوتی ہے۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا ہے؟ تو یہ اس کا جواب ہے پس منظر میں۔ جی آپ جب کسی آیت کا ترجمہ کریں، جو بھی کرے، تو پلیز تھوڑی اس کی وضاحت بھی ساتھ کر دیا کریں، کیونکہ ہم کافی قرآن مجید پڑھ چکے ہیں، اب تو تھوڑا سا ہی رہ گیا، مطلب 4 اور 5 حصہ رہ گیا، تو پھر اب آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی آگے چلیں۔ لولا او انزل یلقا۔ الیہ ملک۔ جی، لولا انزل جی ٹھیک ہے، الیہ ملک آگے چلیں۔ فیکون معه نذیرا۔ اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا ان کی طرف، ان لوگوں کی طرف، کہ وہ بھی ان کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا؟ کہ مطلب وہ ہاں جو ہے وہی جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ مطلب اگر فرشتہ ہوتا تو اس کا جو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو پیغمبر یا رسول یا نبی بھیجے ہیں وہ سارے اسی قوم میں سے ہوتے ہیں جن کی طرف جی وہ بھیجے جاتے ہیں، جی تو اس یہ لیے آپ کے پاس سالڈ دلیل ہے۔ جی تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کی طرف کوئی فرشتہ بھی
نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا کہ وہ اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو ڈرانے والا بنتا؟ نذیر کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ڈرانے والا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی فرشتہ بھی ساتھ کیوں نہیں نازل کیا گیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو آگاہ کرتا یا ڈراتا؟ ٹھیک ہے، یہ والا بھی انہوں نے سوال کیے، عجیب و غریب سوال کرتے تھے وہ لوگ۔ او یلقا علیہ کنزن تکون لہ جنت یاکل منہ، جی اللہ بھی ان کے دلائل کے پھر پورے پورے جواب دیتے ہیں۔ جی آگے آیت نمبر 8۔ جی جی الیہ کنز او تکون جی لہ، میڈم ہم کافی آگے تھے، ہم بڑے پیچھے سے پڑھ رہے ہیں آج۔ چلیں کچھ لوگ نہیں تھے، میرا نہیں خیال ویسے یہ آیتیں ہم نے ابھی پڑھی جی پڑھی ہوئی جیسا ہیں۔ چلیں کوئی بات نہیں، اب شروع کر دیا ہے تو آگے چلتے ہیں۔ جی بینا جی آگے۔ جنت یاکل منہا وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھاتا، اور ہاں ظالموں نے کہا کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چلتے ہو۔ مطلب یہ کہ ہاں کیونکہ وہ اس کے پاس دولت نہیں تھی اور پیسہ نہیں تھا، تو ان لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ کس وجہ سے ان کو جو ہے وہ پیغمبر بنایا گیا ہے نا، تو جی وہ یہ کہہ رہے تھے اب یا یہ اس کے پاس گفتگو جو ہے نا، یہ گفتگو جو ہے نا وہ کون کہہ رہا ہے؟ حمیرہ جی آپ بتائیں کہ یہ گفتگو کون کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے؟ یہ بھی تو قرآن کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے نا کہ مخاطب کون ہے۔ میں ہمیشہ آپ لوگوں سے یہ بات کہتی ہوں کہ یہ پتا ہونا چاہیے مخاطب کون ہے، کیا اس کا اعتراض ہے، اللہ اس کو اس کے مطابق۔ مشرکین سے بات ہو رہی ہے، قریش کے ہاں جی جی بالکل قریش مشرکین سے بات ہو رہی لوگ جی بالکل، یعنی جو کافر تھے، مکہ کے کافر تھے، بڑے بڑے سردار تھے، وہ جب اس طرح کا سوال کرتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے تھے۔ تو ظالم ان کافروں کو کہا گیا، ان مشرکوں کو کہا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ تھے، ان کو کہا گیا۔ اور وہ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ یہ قوم کے لوگ پیروی کر رہے ہیں ایک ایسے شخص کی جو سحر زدہ ہے۔ دیکھیں اللہ، میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم مسلمان کتنے بے وقوف ہیں کہ قرآن مجید نے جگہ جگہ یہ بات کہہ دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی جادو نہیں ہوا تھا، اور وہ پھر یہ بات کہتے ہیں کہ وہ یہ تو پیروی کرتے ہیں ایسے شخص کی جس پر جادو ہو گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو غصہ آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ انظر انظر کیف، جی ہاں جی انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، آپ دیکھیں آپ کے لیے وہ کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، سو وہ بہک گئے چنانچہ وہ کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ جی یہ ہاں، انہی لوگوں کی مشرکین کی وہ بات ہو صحیح رہی ہے راستہ نہیں پا سکتے کہ جی دیکھو کیسی کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں یہ بے وقوف لوگ۔ فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، یہ سارے کے سارے گمراہ ہو گئے ہیں اور اب یہ صحیح راستہ پانے کی سکت نہیں رکھ رہے، اب یہ صحیح راستہ پانے کی سکت نہیں رکھ رہے۔ ٹھیک ہے جی، دیکھو کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں یہ لوگ، اور یہ تو گمراہ ہو گئے ہیں اور صحیح راستہ تو نہیں پا سک رہے، بالکل شیطان نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ جی تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنت تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا، ہاں جی، بہت تھوڑی برکت اونچی والا آواز، ہے، سوری تھوڑی اونچی آواز اپنی کر لیں، اچھا اور تھوڑا اپنا کیمرہ بھی ٹھیک کر لیں۔ جی بہت برکت والا ہے جو اگر چاہے تو آپ کو اس سے بہتر ایسے باغات ادا کر دے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور آپ کے لیے محلات بنا دے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ جو وہ باتیں کرتے ہیں وہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں، نواز دیں، مگر ہوں، مطلب ایسے ایسے محلات جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں
اور جی ان کا جو کرائٹیریا تھا کسی نبی کے لیے بس وہ یہی تھا کہ وہ نبی ہو، عالیشان سرداروں کی طرح اس کے کپڑے ہوں، اس کا سٹائل ہو، اس طرح تھا۔ تو اللہ نے کہا میرے لیے تو ان میں سے کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے، لیکن میرا جو قانون ہے وہ آزمائش کا قانون ہے۔ تو میں نے کسی نبی کو میں نے بادشاہ بنایا اور کسی کو میں نے عام سی زندگی دی، یہ میری اپنا انتخاب ہے۔ میرے پاس تو سب کچھ ہے، میری کائنات اتنی بڑی ہے، تو میں یہ چاہتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں باغات دیتا، جن باغات کو تم آئیڈیلائز کرتے ہو کہ ان کے ساتھ ساتھ پانی کی نہریں بہتی ہوں۔ میرے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، اور میں چاہتا تو اے محمد تمہارے لیے لکا، لکا میں اب کاف ہے، تو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے میں بہت سارے باغات بنا دیتا، عالیشان باغات کھجوروں کے اور انگوروں کے، کیونکہ یہی دو چیزیں تھی جو عربوں کے ہاں بڑی وافر مقدار میں پائی جاتی تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو سب سے امیر آدمی ہوتا ہے اس کے بہت سارے کھجور اور انگوروں کے باغ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کھجوریں وہ سائڈوں پہ لگاتے تھے، باغ کے چاروں طرف انگور کے باغ ہوتے تھے، اور بیچ میں ان درختوں کے ساتھ ساتھ انگور کے گچھے ہوتے تھے، انگوروں کے درختوں نہیں ہوتے نا، بیلیں ہوتی ہیں، تو وہ انگوروں کی بیلیں بناتے تھے۔ جی بل کذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا ہے، اور جو قیامت کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جی وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ، کذبا کا کیا مطلب ہے؟ جھوٹ ہم بول نے جھٹلانا۔ جی ہاں، ہم نے تیار کر رکھا ہے ہر اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن کو اس قیامت کی گھڑی کو جھٹلائے گا، ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب، بہت زیادہ دردناک عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جو قیامت کی گھڑی کو جھٹلاتے ہیں۔ جی ہاں چلیں جی حمیرہ جی آپ پڑھیے آج آگے آیت نمبر ہے جی شاہدہ جی آیت نمبر ہے 11 پہ جی میں نہیں پڑھتی ہوں، میں پڑھتی ہوں۔ 12 پہ اوکے 12 پہ جی نہیں وہ شاہدہ نے پوچھا ہے کہ ہم کس آیت پر ہیں۔ جی 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 تو آیت نمبر سورہ ہے جی 11 سے فرقان، جی سورہ میں فرقان۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا، جس وقت وہ ان کو دور سے دیکھے گی تو غضبناک ہو رہی ہوگی، اور یہ اس کے جوش و غضب اور چیخنے چلانے کو سنیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، دوزخ جب کی خوفناک۔ جہنم ان کو دور سے دیکھے گی، جہنم مراد ہے اذا رأتهم من مکان بعید، جب جہنم ان کو بہت دور سے دیکھے گی تو یہ سنیں گے، یہ کافر اور یہ مشرکین سنیں گے اس کا چیخنا اور اس کا دھاڑنا۔ کیا مطلب ہے فاطمہ ذرا بتاؤ؟ یعنی یہ نا اللہ اجرنا من النار، یعنی جو لوگ جہنمی ہیں وہ اتنا، پر پہلے اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کا بتایا، اور اس کے پھر آگے بتایا کہ جو جھوٹ بولیں گے پھر ان کی یہ سزا ہوگی کہ وہ اتنی خوفناک جو ہے نا آگ ہوگی جسے دیکھ کے وہ اس کا چلانا اور چیخنا دیکھیں گے، اور یہ ان کو سزا ہوگی کہ اس میں سنیں گے یعنی جیسے آپ آگ جلاتے ہیں لکڑیوں والی، تو لکڑیوں والی آگ یا کوئلے والی آگ، تو جو ہی آپ جلتی ہوئی آگ میں مزید لکڑیاں خشک والی ڈالتے تھے اس زمانے میں لوگ، یا کوئلہ خشک ڈالتے تھے، تو ایک دم آگ کے اندر سے آواز نکلتی تھی اور اس کے چھوٹے چھوٹے شعلے بھڑکنے شروع ہو جاتے ہیں زیادہ۔ سب کا ایکسپیرینس ہوگا جن لوگوں نے یہ آگ جلائی ہے، اور ہمارے ہاں تو یہ اپنا جو نینا جی ہیں، یہ ان کے تو دیہات کے بڑے تجربات ہیں،
تو باقی لوگ جنہوں نے یہ لکڑیوں کی کبھی آگ دیکھی ہے، جلائی ہے، یا کوئلے وغیرہ، تو جو ہی آپ جلتی ہوئی آگ میں خشک کوئلے اور لکڑی ڈالتے ہیں تو ایک دم سے وہ آواز نکالتی ہے آگ. دیکھا ہوا ہے نا سب نے؟ میں نے جی تو بالکل دیکھا ہوا ایسے ہی، ہے، لیکن مجھ سے ایسے ہی نہیں ہوا، لیکن دیکھا ہوا ہے. کہ اسی طرح آپ تندور گاؤں میں لوگ جلاتے ہیں تو وہ جب تندور میں ڈالتے ہیں اور زیادہ تو ایک دم سے آواز نکلتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیونکہ قرآن میں بہت ساری تشبیہات سے بات کی. اللہ تعالیٰ تشبیہات سے بات کرتے ہیں. تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو کسی اور چیز کی مثال دے کے سمجھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب دوزخ کے قریب، دوزخ کو یہ چھوٹی موٹی آگ نہ سمجھے، دوزخ جو ہے وہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جیسے 70 گز لمبی، 70 گز گہری جو ہے نا وہ دوزخ ہوگی، اور جوں اس میں جہنمی ڈالے جائیں گے تو یہ نہ سمجھنا کہ جہنم بھر جائے گی. وہ بار بار اللہ تعالیٰ سے کہے گی حل من مزید، اللہ تعالیٰ اور ہے کہ جو آپ میرے اندر ڈالیں، کوئی اور انسان ڈالیں میرے اندر، بڑی جگہ خالی ہے ابھی. یہ اللہ تعالیٰ بہت اچھے طریقے سے بات خوشخبریاں دیتے ہیں، لیکن جو لوگ ضدی اور نافرمان ہوتے ہیں پھر ان کو سزا کا بھی تو اللہ تعالیٰ نے تعارف کروانا ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب یہ جہنم دیکھے گی جہنمیوں کو دور سے، تو ایک دم سے اس کے اندر ایک جوش پیدا ہوگا، ایک غصہ پیدا ہوگا، وہ بھڑکنے لگے گی. تو یہ سنیں گے اس جہنم کا دھاڑنا اور چیخنا کہ لاؤ لاؤ اس کو میرے پیٹ میں ڈالو، میں ان کو جلا کے راکھ کروں. تو یہ جہنم کہے گی. تو جوں وہ جہنمیوں کو دیکھے گی تو سنیں گے یہ لوگ کہ اس کا دھاڑنا اور جہنم کا دھاڑنا اور چیخنا، ٹھیک ہے، غصے کے ساتھ کہ لاؤ پھینکو، مجھے ان کی ضرورت ہے، میرے پیٹ میں ڈال دو. قرآن مجید کے ایک ایک الفاظ جو ہے نا وہ خزانہ ہے، وہ ایک پورا کا پورا کتابستان ہے اب باتوں کو واضح کرنے والا. تو ان کے الفاظ کو سمجھ کے آپ قرآن کی وسعت کو سمجھ سکتے. یہ دیکھیں اب یہ بات تو ایک چھوٹی سی کہہ دی ہے، سمعوا لہا تغیظا و زفیرا، لیکن اس کے اندر جو بات پنہا ہے وہ بہت وسیع بات ہے. اس کے اندر پورے ماحول کو جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اس کی منظر کشائی کر دی ہے. جی فاطمہ ڈالیں آگے. جی 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 وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا أُلْقُوا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. اور جب یہ دوزخ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالے جائیں گے تو وہاں موت کو پکاریں گے. یعنی موت سے تنگ آ کر آرزو کریں گے کہ کاش انہیں موت آ جائے اور فنا یعنی ہاں بالکل کہ ایسی تکلیف ہمارے ہاں کوئی بڑا بوڑھا کوئی بہت بیمار ہو جاتا ہے نا جب، تو ہم اس کے لیے وہ خود بھی کہتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے اب نجات دے دے اس بیماری سے اور اس زندگی سے. اور گھر والے بھی اگرچہ کتنی محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس تکلیف سے نجات دے دے. تو اتنی تکلیف ہوگی کہ موت آئے گی نہیں لیکن تکلیف ہوگی. تو وہاں وہ یہ پکاریں گے کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہمیشگی کی موت دے کر اس عذاب سے نجات دے دے. ٹھیک ہے، کیونکہ موت نہیں آئے گی، تکلیف بہت زیادہ ہوگی. تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ تو ہمیں ہنالکا صبورا. ہنالکا کا کیا مطلب ہے؟ اسی جگہ اسی جگہ وہ موت کو پکاریں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ تو ہمیں موت دے دے. ٹھیک ہے جی. یعنی موت یہ اتنی آگ جو تکلیف دے رہی ہے اس سے بچا لے، ہاں لیکن وہ ان کی بچت نہیں ہوگی. اللہم اجرنا من النار. بسم اللہ. لا اللہ معاف کرے. دیکھیے اللہ، ہاں بڑی اللہ سخت جب جنت کی تصویر کشی کرتے ہیں تو کتنی عالیشان کرتے ہیں، مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی وضاحت کی ہے. لیکن وہ بھی دیکھیں گے کیا انسان کانپ اٹھتا ہے، لرز اٹھتا ہے کہ واہ کیا سزا ہوگی وہاں پہ مجرموں. اللہم اجرنا من النار. لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا کثیرا. آج ایک ہی موت کو نہ پکارو، بہت سی موتوں کو پکارو. اللہ اکبر. ہاں بالکل. یعنی یہ یعنی عذابوں کو دیکھ تم کے کہہ رہے ہو کہ ہاں جی
کیا مطلب ہے اس کا؟ حمیرہ ذرا واضح کریں گی اس کا مطلب کیا ہے؟ آج ایک موت کو نہ پکارو، آج بہت ساری موتوں کو پکارو۔ فخر جی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہ تو ہمیں، مطلب اس سے بہتر کہ مجھے موت دے دے کہ میں جس تکلیف میں موجود ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اتنا لمبا ہوگا کہ انسان جو دوزخ میں جائے گا وہ کہے گا یا اللہ تو مجھے مار، مجھے ختم کر دے، اور پھر اس کو زندہ ہاں کیا جائے گا اور اس کو پھر اس کو یہی سزا دی جائے گی کہ دوزخ ہاں، ہمیشہ ہمیشہ کی جو بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ بہت تنزیہ انداز میں کہتے ہیں کہ جی وہ بندہ کہے گا ہائے اللہ مجھے موت دے دے تاکہ میری کوئی فیلنگ نہ ہو، مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے آج ایک موت کو نہ پکارو، تمہیں تو بار بار موت دی جائے گی۔ اور جیسے قرآن مجید میں ایک اور جگہ نا کہ وہ اس کا جسم جل جائے گا، جھلس جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک اسی فیلنگ کا ایک نیا جسم دیں گے، اس ایک نیا جسم دیں گے، وہ جسم ختم ہو جائے گا تو پھر اور جسم دے کر اس کو سزا دی جائے گی۔ یعنی خالدین فیہا کا جو معاملہ ہے وہ صرف جنتیوں کے لیے نہیں ہوگا، وہ دوزخیوں کے لیے بھی ہوگا۔ تو بلاؤ آج بہت ساری موتوں کو، صبوراً کثیرہ، بہت سارے۔ جب آپ پڑھتے ہیں نا تو صرف معنی پہ فوکس نہ کیا کریں، لفظ پہ بھی فوکس کیا کریں تاکہ انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ پہچان رہے کہ اس لفظ کا کیا مطلب۔ ٹھیک ہے، جی چلیں فاطمہ جزاک آگے۔ اللہ۔ قل اذالک خیر ام جنت الخلد خلد التی وعید المتقون کانت لہم جزاء و مسیرا۔ پوچھو کہ یہ بہتر ہے یا بہشت جاودانی جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ ہے، یہ ان کے عملوں کا بدلہ اور رہنے کا ٹھکانہ ہوگا۔ یعنی اس جی میں ہاں، بڑی اچھی، مطلب اوپر اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی جگہ بتائی، یہاں دوستیوں کی جگہ بتائی، اور اس کے کمپیریزن میں پھر کہا ہے کہ تم دیکھو اس کو غور کرو کہ اب کون سی جگہ تم نے سلیکٹ کرنی ہے، ایسے لگ رہا ویری گڈ فاطمہ، ہاں ایسا ہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو مخاطبین، جو ظالم آپ کے مخاطبین ہیں، ان سے کہو کہ تمہیں دوزخ چاہیے جس کا حال یہ ہوگا، یا تمہیں وہ جنت چاہیے جو ہمیشہ کے لیے ہوگی اور جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے۔ یعنی بتا دو یہ دنیا میں ابھی اللہ نے تم کو مہلت دی ہے، تمہارے لیے فیصلے کی ابھی جگہ موجود ہے، تمہیں وہ دھاڑے مارتی ہوئی جہنم چاہیے جہاں بار بار تمہیں سزا دی جائے گی، یا تمہیں وہ جنتیں چاہیے جو ہمیشہ رہیں گی اور جس کا وعدہ اللہ سے پیار کرنے والوں اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے کیا گیا ہے۔ ویری گڈ فاطمہ، آپ نے بہت اچھا کیا۔ جزاک اللہ۔ کل آگے۔ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا۔ وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ وعدہ اللہ کو پورا کرنا لازم ہے، اور اس لائق ہے کہ مانگ لیا جائے، اور اس لائق ہے کہ مانگ لیا جائے، یعنی جنت کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ۔ کانا لا ربے کا وعدہ مسئولہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، پکا اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ جنت دے گا اپنے پیارے لوگوں کو، اپنے متقی لوگوں کو، جو وعدہ اس نے ان سے کر رکھا ہے وہ لازماً ہر حال میں پورا کرے گا۔ اللہ کی جو پریپوزیشن ہوتی ہے اللہ کی، یہ لفظ واضح کرتا ہے کہ یہ اللہ پر واجب ہے، یعنی اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ وعدہ اللہ پورا نہ کرے۔ اللہ کی پریپوزیشن نے یہ بتا دیا کہ یہ کانا اللہ ربے کا، حالانکہ اللہ کسی کا محتاج تو نہیں ہے، کوئی اللہ سے سوال تو نہیں کر سکتا، لیکن اللہ اپنے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ یہ اللہ پر پکا پکا واجب ہے کہ وہ متقیوں کو ضرور اجر دے گا اور ظالم کو ضرور سزا دے گا۔ وعدہ مسئولہ کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا وعدہ ہے اللہ کا جس کا پورا ہونا ہی ہونا ہے، تم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اللہ کی پریپوزیشن جب آتی ہے اس طرح
تو یہ واجب کے معنوں میں آتی ہے، یہ فریضے کے معنوں میں آتی ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا ایک ایسا وعدہ ہے جسے اس نے پورا کرنا ہی کرنا ہے، وعدہ مسئولہ پورا کرنا ہی کرنا ہے اس نے۔ ہاں جی، اب وَيَوْمَ چلو وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ اور جس دن اللہ ان کو اور ان کے جنہیں یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں جمع کرے گا تو فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے؟ جی، اب یوما کا مطلب ہی قیامت ہی کے معنوں میں ہے۔ یوما کا لفظ اسی طرح قیامت کے معنوں میں آتا ہے، قوموں کو سزا دینے کے معنوں میں آتا ہے، تو یہاں بھی یہی معنی ہے کہ قیامت کے دن وہ سب کو اکٹھا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تم اللہ کے سوا کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو وہ کہے گا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا، میرے ان بندوں کو گمراہ کیا۔ اس دن اللہ سب کو اٹھائے گا، پھر ان کو بھی جن کو یہ خدا کے سوا پوچھتے ہیں، پھر ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ ان پیروں مرشدوں کو، ان گمراہ کرنے والے لوگوں کو کہے گا، یا جس کو بھی وہ پیروی کرتے تھے ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو، ہاؤلا کا مطلب ہے کہ آج جو لوگ خدا کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، وہ جن کے ساتھ شرک کرتے تھے ان کو اٹھا کر پوچھے گا کہ میرے ان شرک کرنے والوں کو تم نے گمراہ کیا تھا۔ ام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یا ہم دل السبیل، یا یہ خود بخود راستے سے بھٹک گئے، تم نے گمراہ کیا تھا، ہم دل السبیل یہ خود بخود راستے سے بھٹک گئے تھے۔ تو قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباؤهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا۔ وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمیں یہ بات شیان نہ تھی کہ تیرے سوا اوروں کو دوست بناتے، لیکن تو نے ہی ان کو اور ان کے باپ دادا کو برتنے کو نعمتیں دی یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے اور یہ ہلاک ہونے والے لوگوں میں سے تھے۔ ہاں جی، یعنی وہ بندے جنہوں نے نہیں شرک کیا ہوگا، یہ لوگ جو مشرکین ہیں یہ خود بخود ان کو اپنا شریک بناتے رہے، ان کی پوجا کرتے رہے۔ تو جن کی یہ پوجا کرتے رہے، مثال کے طور پر کسی بہت اچھے انسان کی پوجا کرتے رہے یا کسی نبی اور رسول کو خدا کہتے رہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا تم نے یہ کہا تھا کہ یہ لوگ تمہیں خدا کے ساتھ شریک کریں؟ تو وہ جواب دیں گے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحانہ کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے کہ تیرے ساتھ کسی کو بھی شریک کیا جائے۔ میں نے کیا بتایا تھا آپ کو کہ سبحان اللہ سے پہلے کیا چیز حذف ہوتی ہے عربی زبان میں؟ سبحانہ جو ہے وہ یہ تو مفعول مطلق آپ نے بتایا تھا، مفعول مطلق ہے، اس سے پہلے ایک فعل حذف ہے، کیا کون سا فعل؟ یسبح سبحانہ، اسبح یسبح، سبحانہ، ہاں جی، یہ سبحو، آپ نے یعنی بتایا اس تھا۔ سے پہلے فعل حذف ہے، اسبح سبحانہ کا یا اسبح سبحان اللہ۔ جب بھی سبحانہ کا خالی آتا ہے یا آپ تسبیح پہ پڑھتے ہیں نا، آپ تسبیح پہ پڑھتے ہیں نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، تو اصل میں آپ کہہ رہے ہوتے ہیں اسبح سبحان اللہ۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں آپ کی خوب 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 تسبیح بیان کرتا ہوں۔ الحمدللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی میں بہت 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 پاکی بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، اس کو اچھی طرح یاد کر لیجئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کتنی خوبصورت بات کرتے ہیں۔ جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں
تو آپ کتنی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ آپ کی بہت زیادہ تعریف بیان کرتی ہوں یا کرتا ہوں. یہ آپ کو ہوگا تو یہ آپ کے معنی ایسے ہوں گے جیسے سمندر کا پانی، سمندر ہی سمندر، جہاں ہر طرف پانی ہی پانی ہوتا ہے، بہت قلیل تعداد میں، جس کو بہت وسیع تعداد میں، جس کو آپ سمیٹ نہیں سکتے، لا محدود. تو آپ یہ کہتے ہیں اسبحو سبحان اللہ ما کانا ینبغی لنا. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ جی کہاں شان تھا کہ ہم آپ کے سوا کسی اور کو اپنا کارساز بناتے. سوچئے جب آپ کہتے ہیں نا حضرت علی کے بارے میں، حضرت یا علی، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ غلط بات ہے، غلط بات ہے. کوئی بھی ہماری ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا، کوئی ہمارے منشا کو پورا نہیں کر سکتا. ہم کسی کو اللہ کا ولی شریک نہیں بنا سکتے. اور ولی اس سینس میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تک ہماری بات پہنچا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم تو ڈائریکٹ ہی میں مجھ تک اپنی بات پہنچا سکتے، تم تو براہ راست میں کسی وسیلے ساتھ کی ضرورت نہیں. تم جب مجھے پکارو گے میں تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوتا ہوں، تو تمہیں کسی اور کو میرے ساتھ پکارنے کی ضرورت نہیں. لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلوں کی ضرورت ہوتی ہے، ذریعوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور آج کل ایک نئی چیز آ گئی، ایک نئی ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے کہ یہ چیز اپنے پتا کہتے ہیں، یہ جو ہوتا نہیں، یہ پتا جو لمبا والا ہوتا ہے سالن میں چاولوں میں ڈالتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کڑی کو، لمبے پتا، والا. کڑی پتا. نہیں نہیں، کڑی پتا تو چھوٹا ہوتا ہے نا، ایک جو بڑا والا ہوتا ہے. تیز پات. جی تیز تیز پات. پات، تیز پات. یہ پرس میں رکھو گے، اس پر یہ نمبر لکھ دو گے تو پیسے آئیں گے، کبھی ختم نہیں ہوں گے. ہر ایک نے تماشا لگایا ہوا ہے. یہ والا لفظ اتنی دفعہ پڑھو گے تو ہر طرف تمہیں پیسے ہی پیسے نظر آئیں گے. عجیب طرح سے انسانوں کو گمراہ کرنے کے ذریعے بنتے جا رہے ہیں. اللہ کو پکارو، اللہ کہتا ہے مجھے جس نام سے بھی پکارو، رحمان سے پکارو، رحیم سے پکارو، اللہ سے پکارو، جس نام سے بھی پکارو، سارے اچھے نام میرے. بس آپ کے دلوں میں وہ ایمان ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے سن رہا ہے، اور اگر تھوڑی سی دیر ہو جائے گی تو اس میں بھی میری ہی بھلائی ہوگی. تو مومن کبھی اپنے رب سے مایوس نہیں ہوتا. مایوسی نہ صرف گناہ ہے اور بلکہ گناہ کے راستوں کو بھی کھولتا ہے، گناہ اور گمراہی کے راستوں کو بھی کھولتا ہے. اب یہ جو اس طرح کی باتیں کر کے لوگ اور مولوی اور مولانا اور یہ لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، تو جن لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں الف بے کا قرآن کے بارے میں، وہ تو بڑی جلدی پھر گمراہ ہو جاتے ہیں نا، ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو تاکہ تمہارے پاس علم آئے اور تم زندگی میں کبھی بھی گمراہ نہ ہو سکو. اللہ کی کتاب کو پکڑو، اللہ کے ذکر کو پکڑو، اللہ پر اعتماد کرو. مایوسی میں بھی کرو اعتماد کہ وہ میرے لیے اگر کسی کام میں دیر ہو رہی ہے تو میرا رب یقیناً اس کو اس سے بہتر صورت میں پورا کرے گا، اور وہ کرتا بھی ہے. اگر ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ ہی کو نہ سمجھیں کہ ہم کامیاب ہوئے اپنی محنت سے، تو وہ رب اگر تھوڑی سی جگہ آپ کو روکتا ہے تو اگلی مقام پر آپ کو بہت دیتا ہے. یہ زندگی کو اس ایمان کے ساتھ گزارنا چاہیے. تو اللہ یہ تعالیٰ ویسے کہتے ہیں یہ سائد میں نا مجھے بہت یہ بات لگتی ہے کہ انہوں نے کہا نا لیکن تو نے ہی ان کو باپ دادا کو برتنے کو نعمتیں دی. ویسے کبھی کبھی میں خود بھی محسوس کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں نا، وہ ابھی بھی وہ خدا ہی سمجھتے ہیں. یہ ایک قسم کا بہت دولت جو ہے یہ تو قرآن مجید کو پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ جو ہماری میڈیم کلاس ہوتی ہے یا لوور میڈیم کلاس ہوتی ہے یا اس سے بھی نیچے کے، وہ لوگ اللہ کے ذکر کی طرف زیادہ لپکتے ہیں. اور جو ہوتا نا ہمارا امیر طبقہ، بہت امیر طبقہ، جن کو اللہ نے بہت دیا ہوتا ہے، سب کی بات نہیں ہے، بہت سارے لوگ بہت اچھے ہیں، لیکن ان کی جو میجورٹی ہوتی ہے نا، ان میں تکبر اور غرور، اور وہ اللہ کے راستے کی طرف بہت دیر سے آتے ہیں یا پھر آتے ہی نہیں.
جن لوگوں کو عذاب دیا گیا قوموں کے اندر، یہ وہی لوگ تھے نا کہ جن کو بہت دیا گیا. سردار طبقہ جو ہوتا ہے، جو ان کا سردار طبقہ ہوتا ہے، ان کے اندر غرور اور تکبر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ سب کی بات نہیں کرتی. دیکھیے اللہ بھی کہتا ہے کہ ہر قوم کے اندر کچھ بہتر لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کی میجورٹی جو ہوتی ہے وہ غرور اور تکبر. اور حق کی راہ میں مانے بھی زیادہ تر یہ لیڈر طبقہ، حکمران طبقہ، لیڈر طبقہ زیادہ. سورہ عبس سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے لیڈرز بیٹھے ہوئے تھے اور بات ہو رہی تھی کہ اسلام قبول کرو، کیا معاملہ ہے. تو جب وہ نابینا شخص آیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تو وہ اب آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ سارے چلے گئے سردار اٹھ کر، اور انہوں نے کہا کہ محمد تمہاری محفل میں تو اس جیسے غریب لوگ ہوتے ہیں، یہاں ہم نہیں بیٹھ سکتے. تو اٹھ کر چلے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں کہا کہ اے کاش یہ اس وقت نہ آتے. اللہ تعالیٰ نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، آپ کو کہا کہ نہیں. اس نے منہ موڑا اور تیوری چڑھائی کہ آیا اس کے پاس ایک نابینا شخص. ٹھیک ہے، اب آپ اس بلاغت پر غور کیجئے. بیان کر دوں، کوئی رکاوٹ تو نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کی اس بلاغت پر آپ غور کیجئے کہ عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ بات کرتے ہیں تو براہ راست کرتے ہیں. آپ نے دیکھا نا، لکا بیکا اس طرح کر کے آپ سے جو بات کرنی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کہتے ہیں. مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ کا تھوڑا سا بے اتنائی کا رویہ حضور سے ہو گیا، بے اتنائی کا. ٹھیک ہے، تھوڑا شائستہ لفظ ہے اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا. غفلت اور اس طرح کی بات میں نے حضور کے بارے میں کہنا چاہتی. حضور سے اللہ تعالیٰ کا بے اتنائی کا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے تھرڈ فارم میں آپ سے خطاب کر کے کہا کہ اس نے تیوری چڑھائی اور منہ موڑا. اس نے، یعنی بات تو حضور سے کہہ رہے ہیں لیکن ڈائریکٹ نہیں کہہ رہے، انڈائریکٹ اسپیچ میں کہہ رہے ہیں، تھوڑی سی بے تنائی کا اظہار کر کے کہ اس نے تیوری چڑھائی اور منہ موڑا کہ آیا اس کے پاس ایک نابینا شخص. ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ نصیحت حاصل کرتا، ان کافروں کے مقابلے میں زیادہ جلدی نصیحت حاصل کرتا اور زیادہ جلدی صحیح راستے پر وہ چلتا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا پتہ چلتا ہے کہ جو لیڈر طبقہ ہوتا ہے، جو ان کے سردار طبقہ ہوتا ہے، ان کو چونکہ زندگی کی ساری سہولتیں ملی ہوتی ہیں، سارا نعمتیں ان کو ملی ہوتی ہیں، وہ اقتدار کر رہے ہوتے ہیں، ان کا روب اور جلال ہوتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو، یہ ہمارا حق ہے، سب کچھ یہ ہماری صلاحیتوں کی وجہ سے ہم کو ملا. تو ان کے اندر غرور اور تکبر پیدا. اور یہ غرور اور تکبر ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو حق کی راہ پر نہیں آتی. غرور اور تکبر ان کا انسان کو حق راہ سے روکتے، سچائی کی راہ سے روکتے. جانتے پوچھتے وہ غرور اور تکبر میں جاتے ہیں. اور اللہ نے بھی یہی شیطان کے بارے میں کہا کہ شیطان نے جو اللہ کا حکم نہیں مانا تھا وہ تکبر اور غرور کی وجہ سے نہیں مانا تھا کہ اللہ تو نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں. ابھی تک یہ غرور اس انسانی لوگوں میں جو تکبر اور غرور کا شکار ہوتے ہیں، یہ چیز اب ان میں بھی پائی جاتی ہے اور جنوں میں بھی پائی جاتی ہے. جنوں کے سارے لوگوں میں نہیں پائی جاتی، جنوں کے بھی ایک گروہ میں یہ چیز پائی جاتی ہے، اور ابھی تک وہ اپنے بڑے شیطان اور ابلیس کو فالو کرتے ہیں. تو یہ والی بات یہ ہے کہ یہ ہم نے آج قانون جانا کہ جو بڑا طبقہ ہوتا ہے، جو بے نیاز ہوتا ہے، جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، 10 کنال کے گھر، 5 کنال کے گھر، دولت بے تحاشا، زیور بے تحاشا، وہ اس قدر بے غنی ہو جاتے ہیں، وہ اس قدر لاپرواہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ہمیں کیا ضرورت کہ ہم کسی کی بات سنیں. تو بس یہی چیز ہوتی ہے جو انسان غرور اور تکبر اور بے نیازی میں آ کر وہ بھٹکنا شروع کر دیتا ہے. تو کوشش کیجئے کہ غرور کا ہر لمحہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں. غرور اور تکبر کو کبھی پاس پھٹکنے بھی نہ دیں.
آج کل کے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں میرے نظر میں کہ جو بہت غرور کرتے ہیں، بہت تکبر کرتے ہیں، اس سے بڑے بچیں، یہ سب سے بڑا بچنا بڑا گناہ ہی ہے۔ مشکل ہے. مجھے خود نہیں سمجھ آتی. میرے ارد گرد بہت مجھے خود بھی ڈر لگتا ہے اپنے سے بھی اور ارد گرد بھی لوگوں سے. میں دیکھتی ہوں کہ وہ ان کے پاس پیسہ ہے تو وہ بالکل نہیں بات سنتے. وہ بالکل ہاں، نہیں کہتے کہ ہم بات کرنے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، گفتگو کرنے کا، پہننے اوڑھنے کا، ایک ایک چیز جو ہے نا وہ ان کی غرور کو ظاہر کر رہی ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی آزمائش ہے غرور سے بچنا. مگر ہمت کر کے بچ جائیں تو کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے، ہمت کر کے بچ جائیں. آپ کے پاس ہر وہ چیز ہے جو آپ کو دوسروں سے ممتاز کر رہی ہے، اور انسان کے اندر نخوت پیدا ہو ہی جاتی ہے. تو وہ شخص جو اس سے بے نیاز ہو گیا، غرور و تکبر سے، کیا بات ہے اس کی، کیا شان ہے اس کی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی جزاک اللہ. ولکم.